السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے بہت ہی پیارے قرآن کے ساتھی دوست شاگرد میرے بچے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑے شوق جذبے لگن محبت سے اپنا یہ قرآن کا سبق پڑھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس قرآن سے ہمیشہ جوڑ کر رکھے، اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار اور قبر میں نور اور روشنی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو بغیر حساب کے درجے پر قبول اور منظور فرما کر ہمارے والدین کے درجات بلند فرما دے۔ ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست ساتھی جو ہم سے بچھڑ گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اللہ ان کے لیے رحمت، مودت، شفقت والا معاملہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہاتھ پکڑ کر صراط مستقیم پر چلا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہم سے وہ کام کروا دے جو اس کی رضا جوئی اور خوشنودی کا سبب بن سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور بدعت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو اور امت مسلمہ کے تمام بچوں کو حیا اور تقوی والی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین ثم آمین۔ وما توفیقی الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ کی توفیق، اس کی مدد، اس کی استعانت سے ہم نے سورۃ البقرہ کی 48 آیات پڑھ لی تھیں، اور آج ہم آیت نمبر 49 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بڑی نعمتیں نچھاور کی، بڑی نوازشات اور ان پر انعامات جو تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بارش کی، لیکن ان کے جرائم کی لسٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا جرم بتاتا ہے اور پھر اپنی نعمت بتاتا ہے کہ تم نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا۔ قرار داد جرم اللہ تعالیٰ یہ پوری جو 5ویں رکوع سے 14واں رکوع، بلکہ 2 آیات آگے بھی، یہ بنی اسرائیل کے جو سیاہ کرتوت تھے، نافرمانیاں تھی، سرکشی تھی، طغیانی تھی، بغاوت تھی، تکبر تھا، حسد تھا، تعدی تھی، ظلم تھا، اللہ تعالیٰ کھول کھول کے ایک ایک ان کا جرم بتا رہا ہے اور پھر فرد جرم بھی لگا رہا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے بچا لیا تمہیں، نجئی نجوس کا مدد نون جیم واو، نجو نجات، اسی سے نجینا نا جمع متکلم ضمیر اللہ تعالیٰ کی شان اہتمام کے لیے۔ اللہ احد اور صمد اور یکتا ہے، تنہا ہے، لیکن شان ہے اللہ کی جو یہاں پہ نا ہے، شان ضمیر۔ نجینا، ہم نے بچا لیا، کم تمہیں، من آل فرعون، فرعون آل فرعون سے، یسومونکم سین واو میم، سواما کہتے ہیں دکھ دینا، تکلیف دینا، یسومونا وہ تکلیف دیتے تھے، کم تمہیں، سوء العذابی بہت برے عذاب سے تکلیف دیتے تھے۔ وہ عذاب کیا تھا؟ یذبحون ذبح کرنا، یا وہ
فعل مضارع جمع مذکر غائب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بنی بنو ابنا بیٹے، کم تمہارے وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون یا زندگی حیات، ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی اور میں، ذالکم اس میں تمہارے لیے، بلاؤن بلا کہتے ہیں آزمائش کو، بہت بڑی آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، مرکب اضافی ہے، عظیم بہت بڑی۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ اور خواب کی تعبیر پوچھی نجومیوں سے، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی ہی سلطنت کو بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص جو ہے تباہ و برباد کرے گا اور آپ کے لیے باعث نقصان ہوگا۔ اس نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل جو کہ غلام قوم تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر میں چونکہ بچھڑا پرستی اور یہ شرک کا رواج تھا، ان کی دیکھا دیکھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم تھی، چونکہ یہ مصر کے رہنے والے تو نہیں تھے نا، حضرت یوسف علیہ السلام آ کر آباد ہوئے تھے اور پھر آگے نسل چلی تھی، تو یہ بھی ان فرعونیوں کے رنگ ڈھنگ میں ڈھل گئے، انہیں قبطی کہتے تھے، قبطیوں کے رنگ ڈھنگ اختیار کیے، اور انہوں نے بھی شرک کے جراثیم ان کے اندر بہت زیادہ تھے۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں بحر قلزم سے بچا کر لے گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون کی آل سے، یعنی اس کے لشکر سے، اس کے اولاد لشکر سے، کہ جب بحر قلزم پر پہنچے ساحل کے پاس تو پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا۔ یہ اگلی آیت میں آئے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سب میں پہلا انعام گنوا رہے ہیں کہ جب اس نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں سے ہی کوئی شخص مجھے تخت و تاراج کرے گا، میرے تخت کو، اس نے کیا کیا؟ اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے جو لڑکے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، ذبح کر دیا، چھریاں لے کے پھرتے تھے، چھریاں ذبح کر دیتے تھے چھری سے، اور اگر لڑکیاں ہوں تو انہیں لونڈیاں بنا لیا جائے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ بوڑھے تو رہ گئے اور نوجوان نسل ختم ہونے لگی، یعنی کہ جوانوں کا ذرا فقدان ہونے لگا، تو ظاہر ہے ان کو نوکر چاکر کام مزدوری کے لیے مزدور چاہیے تھے، تو پھر اعلان یہ ہوا کہ 1 سال قتل کیا جائے گا بنی اسرائیل کے لڑکوں کو، اور 1 سال نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے وہ سال تھا جب لڑکے قتل ہونے والا سال تھا، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں پروان چڑھایا۔ یہ اللہ کی اپنی تدبیر اور اسٹریٹجی اور حکمت عملی تھی۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، یہ اس سال پیدا ہوئے جس سال قتل نہیں ہونا تھا لڑکوں نے۔ اللہ کی حکمت اور اس کی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے وہی پس منظر بتا رہے اللہ کہ جب اللہ نے تمہیں عذاب دی آل فرعون سے، یسومونا وہ تکلیفیں دیتے تھے، تمہیں سوء العذاب بہت بری، یعنی وہ بہت بدترین عذاب میں مبتلا کیا ہوا تھا انہوں نے بنی اسرائیل کو۔ اس سے بدترین کیا کہ یذبحون ابناءکم وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، وفی ذالکم بلاؤن اور اس میں تمہارے لیے بلاؤن آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ وہ جو اب نجینا کیسے اللہ نے نجات کیسے دی، وہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے پھاڑ دیا، فرق ہوتا ہے نا، کہتے ہیں تفرقہ کرنا، فرق کرنا، 2 چیزوں کو بالکل الگ الگ کر دینا، بائیفرکیٹ کر دینا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا جب ہم نے پھاڑا، بِكُمْ تمہارے لیے، البحر ہم نے سمندر کو ٹکڑے کر دیا، آدھا سمندر، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا سمندر میں انہوں نے ڈالی اللہ کے حکم سے، خشک راستہ بن گیا جیسے بڑا کوئی بائی پاس ہو،
اور دائیں بائیں جو پانی تھا وہ پہاڑوں کی مانند کھڑا ہو گیا، کل جبال، دائیں بائیں پانی کھڑا ہو گیا پہاڑوں کی طرح، ساکن کھڑا ہو گیا، اور درمیان میں خشک راستہ ہو گیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے بھائی فرقنا بکم البحر، جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو، فانجینا، پھر ہم نے بچا لیا کم تمہیں، واغرقنا، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، یعنی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر بنی اسرائیل اللہ کے حکم سے اس پانی میں سے گزر گئے۔ اور فرعون نے سوچا کہ میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں۔ جب وہ بیچ منجھدار کے آیا تو اللہ نے حکم دیا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا ساکن نہیں چھوڑنا، آگے پڑھیں گے سورۃ یونس، سورۃ شعراء، سورۃ طٰہٰ، سورۃ قصص۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ قرآن مجید میں ہے، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اصل میں بالکل قرآن یہ سورۃ مدینہ میں نازل ہو رہی ہے، بتا رہا ہے، کیونکہ یہ فرعون کی اور غرقابی اور عاد و ثمود کے واقعات یہ ان کی ساری ہسٹری میں موجود تھے عرب والوں کی، اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب تو حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گزر جاؤ، اور پھر حکم دیا کہ اسے انٹیکٹ ایسے ہی چھوڑ دو، اس کو چھیڑنا نہیں پانی کو۔ یہی دھوکہ کھایا تھا فرعون نے بھی سمجھا کہ یہ تو شاہراہ عام ہے، اس نے لشکر ڈالے اور سارا غرق ہو گیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر انجینا، پھر بچا لیا ہم نے کم تمہیں، غرقنا، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پار اور فرعون غرق ہو گیا۔ وَأَنْتُمْ، اور تم تنظروا، نظر ینظروا، دیکھنا، تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، یعنی بنی اسرائیل تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وائز، اور جب، یعنی یاد کرو، اس کا تو یاد کرو جب، اور یاد کرو جب، وعدنا، وعدہ لیا نا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلتن، راتوں کا، ثم پھر اتخذتم، تم سب نے بنا لیا، یعنی تم نے بنا لیا، اجلا، بچھڑے کو، من بعد ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی ان کی غیر موجودگی میں، ان کی ایبسنس میں، اتخذتم، تم نے بنا لیا، اجلا، بچڑا، من بعد ہی، اس کے بعد، وانتم، اور تم ظالمون، اور تم بڑے ظالم ہو رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں نجات دے دی، فرعون کو غرق کر دیا، تم دیکھ رہے تھے، اور پھر جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود، اس کے بعد، یعنی ان کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم بڑے ہی ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کرنے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ان کی، کیونکہ شرک کے جراثیم ان کے اندر موجود تھے، قبطیوں اور فرعونیوں کے ساتھ رہ کے، وہ شرک پرست، وہ گائے پرست قوم تھی، تو اس کے جراثیم تھے ان کے اندر۔ اب جب چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اتنی جلدی ان کے اندر یہ اپنا شرک والا جو تھا کام شروع ہوا کہ انہوں نے بچڑا کی پوجا شروع کر دی۔ اور وہ سارا پڑھیں گے کہ سامری جادوگر تھا، اس نے زیورات لیے، تپائے، اور اس میں سے آواز نکالی ہے، کس طرح سارا آگے بھی آئے گا انشاءاللہ بہت تفصیل سے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم نے جب بلایا موسیٰ کو 40 راتوں، 40 لیلتن، راتوں کے لیے، ثم اتخذتم العجل، تم نے پھر بنا لیا بچڑے کو، یعنی معبود بنا لیا، من بعد ہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم بہت ظالم تھے، ظلم کر رہے تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، ثم، پھر اللہ کہتا ہے پھر، عفونا، ہم نے معاف کر دیا، عنکم، تم کو ہم نے تم سے معاف کر دیا، دور کر دیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، شکر گزار ہو جاؤ، شکر کرو، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کر دیا اصل میں۔ ثم، پھر، عفونا، ہم نے معاف کر دیا، عفا، معاف کرنا، نہ ہم نے، عنکم، تمہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی تمہارا جرم بہت بڑا تھا لیکن معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ، اور جب، آتَيْنَا، ہم نے دی،
موسیٰ کو الکتاب کتاب یعنی تورات، والفرقان اور معجزات، لعلکم تاکہ تم، لعلہ کہتے ہیں شاید، تاکہ امید ہے، توقع یعنی تاکہ شاید لعلکم شاید کہ تم تہتدون ہدایت پالو، تاکہ تم ہدایت پالو۔ فرقان کہتے ہیں نا فرق صحیح ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ کتاب کا لفظ عام طور پہ شریعت کے لیے آتا ہے، قانون کے لیے آتا ہے، دستور کے لیے آتا ہے، وہ باتیں جو اللہ نے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، ساری شریعت ہے وہ کتاب۔ اور فرقان جو ہے بینات، معجزات، اور چونکہ یہاں پہ موسل کتاب والفرقان تو بعض نے کتاب کو ہی فرقان بھی کہا ہے، اس بعض نے اس کو معجزات کہا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے تھے وہ بھی تو آیات بینات ہی تھیں، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل کو ممیز کرنے والی چیزیں، چاہے وہ کتاب کی ان کی آیات تھی چاہے وہ معجزات تھے، کیوں دیے تھے؟ لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ، ہدا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے آئے تو قوم کا حال ہی بگڑا ہوا، شرک پرستی میں مبتلا۔ 3 گروہ تھے، ایک وہ جو بالکل شرک پرستی میں چلا گیا، ایک وہ جو انہیں روک رہا تھا، اور ایک وہ جو غیر جانبدار تھا، خود نہیں کر رہا تھا لیکن روکتا بھی نہیں تھا۔ اب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنا تزکیہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کی صورت یہ بتا دی۔ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، کہ ہر قبیلے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم، یا عرف ندا، یا قومی، اے میری قوم، میم کی نیچے زیر ہے تو یہ واحد متکلم کی طرف اشارہ ہے، یا قوم یا میری قوم، انکم بے شک تم نے، تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں کے لیے، باتخاذکم العجل، بھی کہ اتخذا پکڑنا، بنانا، اتخاذ بنا لیا، باتخاذی کہ تم نے بنا لیا، تم نے باتخاذکم تم نے بنا لیا اجل بچڑے کو، یعنی معبود بنا لیا۔ اب ایک ہی صورت ہے، اے میری قوم ظلم بڑا سنگین کیا ہے، جرم بڑا سنگین ہے، ایک ہی طریقہ ہے معافی کا، فتوبو پس تم متوجہ ہو جاؤ، توبہ کے لیے رجوع کر لو، تا واو اور با توبہ ہوتا ہے بار بار پلٹنا یعنی رجوع کرنا، پس تم توبہ کرو، رجوع کرو، الی طرف بارئکم، بارا اور حمزہ اس کا مادہ بارا، اسی سے باری پیدا کرنے والا، باری اللہ کا نام ہے نا۔ فتوب پس تم توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے سے، فقتلو اور توبہ کا طریقہ بتا رہے ہیں، فقتلو پس تم قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم تمہارے لیے یہ، خیر افعل التفضیل ہے کا صیغہ ہے، بہت ہی بہترین ہے، بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، اندہ ہاں قریب، باریکم مرکب اضافی، باری پیدا کرنے والا، کم تمہارا، تمہارے پیدا کرنے والے کے قریب، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، فتابا پس اس نے توبہ قبول کر لی، پس وہ متوجہ ہو گیا، پس وہ ملتفت ہو گیا، علیکم تم پر، انہو بے شک وہ، یعنی وہ تمہاری طرف اس نے توبہ قبول کر لی، پس انہو بے شک وہ، هو التواب الرحیم وہی تو بار بار توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو دیکھا شرک پرستی میں مبتلا، یہ سورۃ طٰہٰ میں بھی بہت تفصیل میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ان کو بتا دیا کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے اس تزکیے کا، کہ یہ قتل کریں اپنے آپ کو، اور فقتلوا انفسکم کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ جو تھا جو شرک میں مبتلا نہیں تھا، وہ جو شرک میں مبتلا تھے انہیں قتل کرے گا، یعنی جو موحد تھے وہ مشرک کو قتل کریں گے اپنے اپنے قبیلے کے، کیونکہ قبائلی عصبیت
بہت زیادہ تھے، 70,000 مشرک قتل ہوئے تھے، تہہ تیغ ہوئے تھے، 70,000 مشرک۔ ہر قبیلے نے اپنے اپنے مشرکین کو قتل کیا تھا اور اپنے قبیلے کو ان سے پاک کر دیا تھا، 70,000۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر دوبارہ ان میں چیزیں شامل ہو گئی تھی۔ قرآن مجید میں مرتد کی سزا نہیں لکھی، حدیث میں مرتد کی سزا قتل ہے، قتل، اور اس کی شریعت موسوی کے 2 حکم، 2 قانون ابھی تک شریعت محمدی میں لاگو ہیں، کیونکہ وہ بالکل ہو بہو صریحاً اور صراحتاً ایسے ہی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک رجم کہ شادی شدہ مرد عورت اگر غلط کام کریں گے تو سنگسار کیے جائیں گے، شریعت محمدی میں بھی ہے، شریعت موسوی میں تھا، اور احادیث سے ثابت ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے رجم کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، رجم کیا گیا آپ کے زمانے میں۔ اور دوسرا مرتد، ان کی سزا قتل، کوئی آپشن ہی نہیں دوسرا، اور یہ بھی شریعت موسوی سے، شریعت محمدی میں آیا، سنت سے یہ ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بھائی قال، اور یہاں جو لوگ کہتے ہیں نا بہت سارے جدید دانشور کہ اسلام بھائی مرتد کو قتل نہیں کرنا چاہیے، تو قرآن کے مفسرین جو ہیں وہ اسی آیت سے استدلال لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم، یا میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، یقیناً تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ ظلم کیا کیا؟ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، تم نے اخذا پکڑ لیا، بنا لیا، تم نے عجل بچڑے کو معبود، ایک ہی حل رہ گیا۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، پس تم توبہ کے لیے رجوع کر لو، توبہ کرو، الا طرف بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے سے تم توبہ طلب کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، میٹھی میٹھی توبہ نہیں، یہ گندا حصہ کاٹ دو اپنے قبیلے سے، یہ ظالم نکال دو، قتل کر دینے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اب سمجھ آ گئی نا کہ ہر قبیلہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو، ذالکم خیر لکم، اور اللہ بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہت بہترین ہے، بہت بہتر ہے۔ عند باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، ذالکم خیر لکم، یہ بہت بہترین ہے۔ یہ تم قتل کرو گے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے، معاشرے کا گند غائب ہو جائے گا۔ خیر افعل التفضیل کا صیغہ سپرلیٹیو ڈگری پہ، بہت ہی بہترین ہے تمہارے لیے۔ عند باریکم، تمہارے باری، تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس، یعنی تمہارا مقام پھر بہت بڑھے گا۔ فتاب علیکم، پس اس نے توبہ قبول کر لی تمہاری۔ تابہ اللہ کی طرف جا رہی ہے ضمیر، انہو بے شک وہ ہو، اللہ کے لیے ضمیر، ہوا وہ، یہ بھی اللہ کے لیے۔ تواب الرحیم، یہ حسر کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے، زور، انہو بے شک وہ ہوا التواب الرحیم، بے شک وہ وہی تو ہے جو بار بار توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وائز، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا تجھ پر، حتیٰ جب تک نہ ہم راہ دیکھ نہ لے، اللہ کو جہرتن کھلم کھلا، فاخذت، اخذ پکڑنا، فاخذت واحد مؤنث غائب فعل ماضی، پھر پکڑ لیا، کم تمہیں صاعقہ ایک کڑکنے گرجنے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ بڑی بگڑی ہوئی قوم تھی۔ اللہ کہہ رہے یاد کرو جب موسیٰ نے تمہیں کہا، وَإِذْ قُلْتُمْ، اس میں یاد کرو جب، اور یاد کرو جب، قُلْتُمْ یا موسیٰ، تم نے کہا موسیٰ سے، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہم نہیں ایمان لانے والے، نانا یہ تم کیا تو رات لے کے آگے ہو، تختیاں پتھر کیوں پہ لکھا ہوا ہے، ہم نہیں ایمان لائیں گے، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا تجھ پر، حتیٰ نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لے، فاخذت، پھر اللہ کا عذاب آیا،
فاخذت پکڑ لیا کم تمہیں صاعقہ کڑک نے، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے، تم دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتا کہ تم اللہ سے لائے ہو۔ اللہ کے حکم سے 70 لوگوں کو ان کے جو سربراہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کوہ طور پر آ گئے، اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، لیکن کیا تھا، ہٹ درمی تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آواز ہے، نظر تو کچھ نہیں آ رہا، ہم نہیں مان لیں گے موسیٰ جب تک ہم اللہ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں کہ واقعی اس نے تمہیں واقعی کتاب اس نے دی ہے۔ یہ بات ہے، پھر اللہ کا غضب اور قہر تو آنا تھا، اللہ نے اتنی کڑک ان کے پر ڈال دی کہ وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی، ایک خواہش ان کی بھی تھی جو کہا تھا ربی ارنی انظر الیک، اے میرا مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ وہ ایک شوق تھا، اشتیاق تھا، اور یہ تکبر تھا، اور ان کی جو تھی عداوت تھی اور ایک سرکشی تھی کہ ہم نہیں مان لائیں گے موسیٰ، لن نؤمن، لن قطعاً نہیں، ہرگز نہیں، لن کی وجہ سے زوردار اسلوب نفی کا ساتھ مستقبل کا مفہوم، لن نؤمن، ہم قطعاً ایمان نہیں لائیں گے لکا تجھ پر، حتیٰ یہ تیری تصدیق ہی نہیں کریں گے، حتیٰ نہ ہوتا ہم راہ دیکھنا، ہم دیکھنا لے اللہ کو، جہرا ویسے تب بلند آواز کو، لیکن یہاں جہرا کھلم کھلا دیکھنے کے معنی میں کہ ہم کھلم کھلا دیکھ نہ لیں، ہم تو نہیں مان لائیں گے۔ پھر اللہ نے بھی عذاب کا کوڑا برسا دیا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تمہیں پکڑ لیا ایک کڑک نے۔ اللہ بتا رہے ہیں ان کے جرم، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تم دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ اتنا ہی جی بہت ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے توفیق سے، اس کی مدد سے ہمارا سبق پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سے بغیر حساب کے درجے پر قبول و منظور فرمائے، اس میں جو غلطی، جو کوتاہی، جو تقصیر ہو، اللہ پاک اس کا مواخذہ نہ فرمائے اور معافی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری ماں، میری بہن، میری میڈم، میری بھابھی اور میرے اقربین جو بچھڑے، اور آپ کے والدین اور اقربین جو بچھڑے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو، میری بہن کے بچوں کو، میرے بھائی کے بچوں کو، پوری دنیا کے بچوں کو جو ماں اور باپ کسی بھی نعمت سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کے راستے پر چلائے، اللہ انہیں صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ اپنی مدد ان کے ہر کام میں شامل حال فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافیہا واعف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا واغسلہا بالماء والثلج والبرد ونقہا من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہا دارا خیرا من دارہا واہلا خیرا من اہلہا وزوجا خیرا من زوجہا وادخلہا الجنہ واعذہا من عذاب القبر وعذاب النار۔ اللہم ان امی فی ذمتک وحبل جوارک فقہا من فتنۃ القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق۔ اللہم فاغفر لہا ورحمہا انک انت الغفور الرحیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک